السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا ناتا توڑنے کی دعا نہ کرے اور دعا قبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوة الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلها ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم، اخرجہ الترمذی۔ روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یا تو وہ چیز دے دیتے ہیں یا اسی کے مثل اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کو دیا تھا، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے اور بال پراگندہ ہے اور اس کے بال پر جسم پر کیا ہے، غبار ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اخرجہ مسلم۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے ہی اس کی جسم کی پرورش ہوئی ہے، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو یہاں پر میرے بھائیوں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، عدم قبولیت کے اسباب، دعائیں قبول نہیں ہونے کے کیا اسباب ہے، کیا وجوہات ہیں، یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا پھر رشتے کو توڑ دیتا ہے، رشتے ناطے توڑنے کی باتیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے حرام چیزوں سے اپنی زندگی کو چلا رہا ہے، اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا،
برائی سے روکنا، ان تمام چیزوں کو اگر انسان اپنی زندگی سے نکالتا ہے تو پھر اس کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک چیز ہے انسان گناہ کرتا ہے، پھر دوسری چیز ہے رشتہ ناتا توڑ کر اپنی زندگی کو الگ بساتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں حرام کمائی رہتی ہے، کپڑا حرام ہے اور کھانا حرام ہے، اس کا جسم پورا حرام کمائی سے پرورش ہو رہی ہے، اور جہاں کہیں بھی برائی نظر آئے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اچھائی کا حکم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں کہیں بھی کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بول کے روکی، اور اگر زبان سے اگر آپ نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جاننا چاہیے، یہ ایمان کی کمزور علامت ہے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا جو نچلا درجہ ہے، انسان جو ہے اپنی کسی کی برائی کو دل میں برا جاننا، اگر کسی کے دل میں برا اگر نہیں جانتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گنہگار انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گنہگار انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک نیک صالح ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اس کی حکمت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب ایک انسان نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے گریزاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، نیک ہے، پھر بھی اس کو دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی گنہگار بندہ ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کی مصلحت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے نیک بندہ تو یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مطلوبہ چیز کو اگر نہیں دیتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری بہت سارے نعمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا پھر اس چیز کے بدلے میں اس کی زندگی میں کوئی بڑی آفت آنے والی تھی، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت آفت کو دور کر دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جہاں انسان کو نیکیوں کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں انسان بے بس لاچار ہو جاتا ہے، ایسے وقت کیا اس کی دعا وہاں پر کام آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، تو ایسے انسان کو کیا ہے بہت ڈھیل دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بھی نہیں رہے گا۔ تو انسانوں کو اگر ان کی دعائیں، نیک آدمی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی دعائیں کرتے، لوگ کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں، بھئی دعائیں کر کر کے تھک گیا میں، نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک گیا میں، کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہے بیکار باتیں ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو ایسے حرف شکایت زبان سے نکالتا ہے۔ انسان کو مایوس ہونا نہیں ہے، مایوس ہونا یہ کافروں کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کیا ہے، جو جس کے دل میں کفر ہے۔ تو انسان جو مومن ہے، مسلمان ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہماری تربیت بھی حلال رزق سے ہو، ہماری بچوں کی تربیت بھی حلال رزق سے ہونا چاہیے۔ جب تک ہم حلال کو نہیں لازم پکڑیں گے، حرام کمائی ہماری زندگی میں رہے گی، یہی کمائی بچوں میں جائے گی، بچوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی، بچے کیا ہے شرارتی کرنا شروع کر دیں گے، بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے۔ تو اسی لیے حلال کمائی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور انسان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھے، رشتے کو ہرگز نہ توڑے۔ رشتے کو لوگ توڑنے کے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، رشتے کو توڑنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ رشتے کو جوڑنے کے لیے بہانہ ڈھونڈیں، رشتے کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو نبھانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ کر ان کی عیادت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازا ہے تو اس میں سے کچھ ان رشتہ داروں کا خیال کیجئے، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔